أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون صدق الله العظيم. میرے دوستوں اور عزیزوں، شروع سورت سے لے کر اب تک اللہ تبارک و تعالی نے رسالت اور نبوت کے متعلق بیان کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبیوں کو دنیا میں مبعوث فرمایا، رسولوں کو بھیجا، پیغمبروں کو بھیجا، لیکن ان کی قوم نے اور اس وقت کے رہنے والوں نے ان کو جھٹلایا، ان کو نہ جانے کیا کیا ان کے اوپر جھوٹ بہتان باندھے، کیا کیا ان کو شاعر کہا، جھوٹا کہا، مجنون کہا، پاگل کہا. جو ان کی زبان پر آتا تھا وہ اللہ کے رسول کے لیے استعمال کرتے تھے. تو ان کی قوموں نے رسولوں کا اور نبیوں کا انکار کیا. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے وعدے کے مطابق ان کو ہلاک کر دیا. اور پھر اللہ تبارک و تعالی یہی ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو قوم اور جو لوگ ہلاک کر دیے گئے، وہ لوگ اپنے زمانے میں یہ سمجھتے تھے کہ یہ دنیا ایک کھیل ہے، کھیل تماشا ہے، کہ ہم دنیا میں جو بھیجے گئے ہیں صرف چند دن کے لیے ہیں، کوئی قیامت نہیں، کوئی حساب نہیں، کوئی کتاب نہیں، کوئی پوچھ نہیں ہوگا، نہ قبر ہے نہ حساب ہے، کچھ نہیں. ان لوگوں کا گمان یہ تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کا رد فرما رہے ہیں وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ، کہ ہم نے آسمان اور زمین کو اور اس کے درمیان کی چیزوں کو کھیل کود کے لیے نہیں بنایا. اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ زمین کو اور آسمان کو اور ان کے درمیان کی چیزوں کو کھیل کود نہیں بنایا. جیسا کہ ایک بچہ ہوتا ہے، بچے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کھیل سے اس کا دل بہل جاوے، خوش ہو جاوے، تھوڑا سا وہ کھیل کود میں مشغول رہے، لیکن اس کھیل کا کوئی مقصد نہیں ہوتا. تو جو منکرین تھے، کافر تھے، مشرک تھے، وہ یہی سمجھتے تھے کہ دنیا کا کوئی مقصد نہیں ہے، چل رہی ہے پھر ختم ہو جائے گی. وہ لوگ یہ سمجھتے تھے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی کھیل تماشا نہیں ہے. کہ بچہ کھیلتا ہے تو کیسا ہوتا ہے؟ اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے. میں کھیل رہا ہوں تو میں چیمپئن بن جاؤں گا، میں کھیل رہا ہوں تو مجھے ایوارڈ دیں گے. کیا کھیلتا ہے وہ؟ مٹی میں کھیلتا ہے. کہاں کھیلتا ہے؟ مٹی کے ڈھیلوں میں کھیلتا ہے. کچھ گلی مٹی ہوتی ہے، کچھ سوکھی مٹیاں ہوتی ہیں، اس کے اندر کھیلتا ہے وہ. تو کیا مٹی سے ایوارڈ کما لینے والا ہے یا مٹی سے اس کو پیسے مل جانے والے؟ ایسا ہرگز نہیں. اس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا. تو کافر بھی یہی سمجھتے تھے کہ دنیا کا کوئی مقصد نہیں ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا رد فرما رہے ہیں وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ، کہ ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور اس کے درمیان کی چیزوں کو کوئی کھیل تماشا نہیں بنایا ہے، بلکہ ایک مقصد کے ساتھ اس کو پیدا کیا ہے، اور وہ مقصد ہے کہ تم اس میں غور و فکر کرو. ہم دنیا میں غور و فکر کریں گے تو ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان تازہ ہوگا، مضبوط ہوگا. اور اگر ہم نے غور و فکر نہیں کی، سرسری نگاہ دنیا پر ڈال دی اور کچھ دنیا کو نہیں سمجھا، تو نہ ہمارا ایمان مضبوط، نہ عقائد مضبوط، نہ ہم عمل کرنے والے بنیں گے. اس لیے یہی فرمایا گیا کہ جب ہم کائنات میں غور و فکر کریں گے تب ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کون ہے. اور اگر ہم نے غور و فکر ہی نہیں کی تو کائنات کے اندر ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کون ہے. معرفت الہی نصیب ہی نہیں ہو سکے گی. اس کے لیے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچاننا ہے،
تو اس کے لیے اس کی تخلیق میں غور و فکر کرنا پڑے گا. خود ہم اپنی ذات کے اندر غور و فکر کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی کیسی نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے. آنکھ کی نعمتوں سے، کان کی نعمتوں سے، ناک کی نعمتوں سے، زبان کی نعمت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انسان کو نوازا ہے. اگر ہم خود اپنی ذات کے اندر غور و فکر کرنے والے بن گئے تو انشاءاللہ اللہ کو پہچان جائیں گے. ہم آنکھ سے دیکھ رہے، جا کے اندھے سے پوچھئے کہ اس کے پاس آنکھیں نہیں ہیں تو کتنی بڑی نعمت سے وہ محروم ہے. آنکھ کی قدر اس کو ہوتی ہے. زبان کی قدر کس کو ہوگی؟ جو بول نہیں سکتا ہے، جو گونگا ہے اس کو زبان کی قدر پوچھو. کان کی قدر اس کو پوچھو جو سن نہیں سکتا. زبان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف بولنے کی طاقت نہیں دی ہے، زبان کے اندر بھی الگ الگ نعمتیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبان میں ایک لذت بھی پیدا کی. اگر ٹیسٹ ہماری زبان سے ختم ہو جاوے تو کھانا پینا کچھ بھی ہم کو مزیدار معلوم نہیں ہو. کیا چکن، کیا مٹن، کیا دال چاول، کیا کڑی کھچڑی، سب ایک. ابھی کیا ہوتا ہے، اگر گھر پہ کوئی اچھا کھانا نہ بنا تو چلو تیرے باپ نے تجھے یہ سکھایا، تیری اماں نے تجھے یہ سکھائی. نہیں یہ ہوتا ہے، سمجھ میں. اکثر و بیشتر گھروں میں جو لڑائیاں ہوتی ہیں کہاں سے شروعات ہوتی ہے؟ کھانے پر سے ہوتی ہے. کھانے پر سے ہوتی ہے. ذرا سا بیوی نے نمک زیادہ کر دیا تو سمجھ نہیں پڑتی ہے، چلاتے، پلیٹ اٹھا کے پھینک دیتے. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ نہیں تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی کھانے میں ایب نہیں نکلتے تھے. اس لیے اگر ہم اپنی زبان پہ تھوڑا سا کنٹرول کر لیں گے کہ ٹیسٹ کچھ الگ بن گیا، کچھ خراب ہو گیا، اور ہم نے کنٹرول کر لیا اپنی زبان پر، اپنے ہاتھ پر، اپنے دماغ پر، تو لڑائیاں ہوگی نہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ بہت کم لڑائیاں ایسی ہوتی ہے جو دوسری وجہ سے وجود میں آئے میاں بیوی کے درمیان. اکثر و بیشتر لڑائیاں کھانے پینے پر سے ہوتی. سمجھ میں آئی؟ تو مقصد یہ تھا کہنے کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبان کو صرف بولنے کی طاقت نہیں دی، ٹیسٹ بھی اس کے اندر رکھا ہے. یہ نعمت ہے اللہ کی. ٹیسٹ سن جاوے تو جس کو بخار آتا ہے نا، ہڈیوں کا بخار ہو، اوپر سے بخار، اندر سے بخار، ہر طرف سے بخار اس کو ہو، تو اس کی زبان کا جو ٹیسٹ ہے وہ چلا جاتا ہے. بخار کی وجہ سے اس کو زبان پر کوئی کھانا کی لذت محسوس نہیں ہوتی. پانی پلاؤ تب بھی ایک جیسا لگ رہا ہے، شربت پلاؤ تب بھی ایک جیسا لگ رہا ہے، میٹھا کھلاؤ تب بھی ایک جیسا لگ رہا ہے، کڑوا کھلاؤ تب بھی ایک جیسا لگ رہا ہے. نہ دوائی کا ٹیسٹ، نہ حلوے کا ٹیسٹ، تو کھائے کا ٹیسٹ. سمجھ میں آئی؟ تو یہ لذت ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے. اس کے اندر غور و فکر کرنا ہے. آنکھوں کی نعمت کو لے لو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پلکیں بنائی ہیں، پلکیں بہت قیمتی پلکیں، ہمیں معمولی لگتی ہے. ہم اس میں غور و فکر کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پلکوں کا کیا فائدہ دیا ہوگا، کچھ سمجھ میں آتا نہیں ہے. غور و فکر کریں گے تب سمجھ میں آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں کتنی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں سب نہیں جان سکتے، پوشیدہ ہے ہم سے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں یہ. ایک مرتبہ ایک آدمی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. ایکسیڈنٹ میں اس کی آنکھوں کی ایک پلکیں ہیں، یہ پلکیں اوپر سے پھٹ گئی. کیا ہو گیا؟ اوپر سے آنکھوں کی پلکیں پھٹ گئی. لیکن آنکھیں درست تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بچا لیا. اب وہ گیا ڈاکٹر کے پاس، وہ پلکیں تو اوپر سے پھٹ چکی تھی، اور پلکوں پہ جب پھٹ گئی تو اس کا مقصد ختم ہے کہ نہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پلکوں کو ایک مقصد کے ساتھ بنایا، مقصد ختم ہو جا رہا ہے، پلکیں پھٹ گئی. ڈاکٹر نے کہا کہ بھائی ہر 5 منٹ میں، ہر 2 منٹ میں آپ کو پانی مارنا پڑے گا. اپنی آنکھوں پر ہر 2 یا 5 منٹ میں پانی مارنا پڑے گا. پانی نہیں ماریں گے تو دکھنا بند ہوگا. سمجھ میں بات؟ تو ہر 5 منٹ میں 2 منٹ میں وہ آنکھوں پر پانی مارتا تھا. ہر 5 منٹ میں 2 منٹ میں. بھائی ایسا کیوں کہ ہر 5 منٹ میں 2 منٹ میں پانی مارنا پڑے گا؟ تو بتایا کہ جو پلکیں ہیں یہ وائپر کا کام کرتی ہے. کیا کام کرتی ہے؟ جو دھول مٹی اڑتی ہے ہم کو نظر نہیں آتی ہے. جو ذرات ہیں، جب سورج کی شعاعیں، اس کی کرنیں نکلتی ہے تو اس کی کرنیں میں ہمیں پتہ چلتی ہے کتنی دھول اڑ رہی ہے. ابھی ہم یہاں پر بیٹھے، یہاں پر بھی اڑ رہی ہوگی لیکن دکھتی نہیں. تو وہ دھول ہماری آنکھوں پر بیٹھتی ہے اور جب پلک جھپکتی ہے تو اس کو صاف کر دیتی. ایسے مقصد
ایسی حکمت کے ساتھ اللہ نے پلکیں بنائی. تو جس کی پلکیں چھین جائے ان سے پوچھیں کہ پلکوں کی کیا اہمیت ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو ہم اللہ کے تخلیق میں غور و فکر کریں گے تب جا کے ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کون ہے. معرفت الہی ہمیں نصیب ہوگی. اور جب ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت نصیب ہو جائے تو اس کے بعد ایک دوسرا کام ہے، وہ اطاعت ہے. ہم نے پہچان لیا کہ اللہ ایک ہے، اللہ ہی کرنے دھرنے والی ذات ہے. یہ تمام کے تمام کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کی ہے. تو اس نے پیدا کی ہے تو اب دوسرا کام ہمارا کیا ہے؟ عبادت کے لائق بھی وہی ہے، تو اس کی عبادت، اس کی اطاعت ہمارے ہر کام میں، چاہے اپنے کاروبار میں ہو، گھر میں ہو، کسی کے ساتھ بات چیت کر رہے ہوں، کسی کے ساتھ معاملات کر رہے ہوں، بازار میں ہو، کہیں پر بھی ہو، سفر میں ہو، حضر میں ہو، ہر وقت، ہر لمحہ اور ہر جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت. اب ہم سوچیں کہ اللہ کی اطاعت کیا ہے؟ صرف اللہ کی عبادت. اطاعت کیا ہے؟ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا. اللہ کی اطاعت صرف نماز پڑھنا اور روزہ رکھنا نہیں ہے. اللہ کی اطاعت ہر وہ کام ہے جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کاروبار کرنے کا حکم دیا ہے، تو کس ڈھنگ سے، کس طریقے سے کاروبار کرنا ہے. اب اس طریقے کے مطابق ہم کاروبار کر رہے ہیں تو ہمارا کاروبار اطاعت بنا. سمجھ میں آئی بات؟ ہم دین کے مطابق اپنے کام کاج کو اور اپنی زندگی کو گزاریں گے، اللہ کے احکامات کے مطابق، نبی کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں گے تو وہ ہے اطاعت. اور اگر ہم نے نبی کی زندگی کے مطابق، اللہ کے احکامات کے مطابق، دین کے مطابق ہم نے اپنی زندگی کو نہیں ڈالا تو بھلے نماز پڑھ رہے، روزہ رکھ رہے، اطاعت مکمل نہیں ہو رہی. سمجھ میں آئی بات؟ اس کے لیے اطاعت کرنا ہے تو دین، زندگی کے ہر لمحے، ہر گھڑی اور ہر جگہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر، اللہ کے نبی کی سنتوں پر عمل کرنا ہو. یہی اللہ تبارک و تعالیٰ برادر ہے کہ یہ دنیا کو کوئی بے مقصد نہیں پیدا کیا. یہ مقصد ہے کہ ہمیں معرفت الہی نصیب ہو، پھر ہم اطاعت الہی میں کوشش کریں. معرفت کے بعد اطاعت، یہ مقصد ہے کہ دنیا کو بیکار پیدا کیا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ جناتوں اور انسانوں کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اپنی اطاعت ہے، اپنی عبادت کرنے کے لیے پیدا کیا ہے. کہ بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے تو اس کا مقصد ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ تبارک میں فرماتے ہیں، سورہ ملک کے اندر، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت اور زندگی کو جو بنایا ہے وہ اس لیے بنایا ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھیں کہ تم میں سے عمل کے اعتبار سے کون زیادہ اچھا ہے، عمل کون اچھا کر کے آ رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں فرما رہے کہ کون زیادہ عمل کر کے لا رہا ہے، اکثر و عملہ، ایسا نہیں فرمایا. اللہ تبارک احسن و عملہ، تھوڑا ہو، بہترین ہو. بہتر ایک ہوتا ہے بہترین. ہمارا عمل کیسا ہونا چاہیے؟ بہتر سے بھی بہتر، یعنی بہترین عمل ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کوانٹیٹی مطلوب نہیں ہے، کوالٹی مطلوب ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے ہمیں کوالٹی کے ساتھ عمل کرنا ہے. سکون کے ساتھ نماز، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز، دھیان اور توجہ کے ساتھ اللہ کا ذکر، قرآن کریم کی تلاوت، یہ سب چیزیں. سمجھ میں آئی بات؟ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے ارشاد فرماتے ہیں لو اردنا ان نتخذ لہوا لاتخذناہ من لدنا، اگر ہم دنیا کو کھیل تماشا بنانا چاہتے تو ہم اپنی طرف سے ہی اس کو بنا لیتے. اگر ہم بنانا چاہتے، ان کنا فاعلین، اگر ہمیں کرنا ہوتا تو ہم اپنی طرف سے ہی اس کو کوئی چیز کو کھیل تماشا بنا لیتے. بالفرض اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو کھیل تماشا نہیں بنایا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمانے اگر بنانا ہوتا، جیسا کہ کفار کا اور مشرکین کا ایک گمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کھیل تماشا بنایا ہے، تو اگر کھیل تماشا بنانا ہوتا تو اپنی طرف سے کسی صفت میں مشغول ہو جاتے. جیسے بڑے بڑے شاعر ہوتے ہیں، مضمون نگار ہوتے ہیں، اور کون ہوتا ہے؟ سائنٹسٹ ہوتے ہیں، ڈاکٹر ہوتے ہیں. یہ سب لوگ ہوتے ہیں تو
اپنے ہی ہنر میں اگر ان کو اپنا دل بہلانا ہوتا ہے، فرصت میں اور بیٹھے ہوئے رہتے ہیں اور ان کو اپنا دل بہلانا ہوتا ہے تو دل بہلانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ اپنے ہی ہنر میں مشغول ہو جاتے ہیں، اپنے ہی ہنر میں لگ جاتے ہیں۔ جیسے شاعر کو کہو اگر ایسا ہی بیٹھا ہوا ہے، فرصت میں بیٹھا ہے، کوئی کام کاج نہیں ہے تو کیا کرے گا؟ اور سوچ کے کچھ نہ کچھ شعر بناتے رہے گا۔ ایک ہوتی اس کی ذمہ داری، چلو لو یہ تمہارا شعر ہے، تم کو یہ بیان کرنا ہے، وہ آ رہا ہے شعر بیان کر رہا ہے، محفلیں ہو رہی ہے، سج رہی ہے، بیان کر رہا ہے، جا رہا ہے۔ اور ایک ہے وہ فرصت میں بیٹھا ہوا ہے، تو فرصت میں بھی وہ کیا کرے گا؟ اپنے شعر بنانے میں مشغول رہے گا۔ ایک ڈاکٹر ہے، پورے ہفتے وہ کام کر رہا ہے، اتوار کے دن چھٹی رہتی ہے، چھٹی میں کیا کرے گا؟ گھر پہ بیوی بچوں کے ساتھ کتنا وقت گزارے گا؟ 1 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، 2 گھنٹہ، 5 گھنٹے، باقی وہ سرچ کرے گا موبائل پر کہ یہ دوا دینے سے کیا فائدہ ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس دنیا کو اگر کھیل تماشا بنانا ہوتا تو اپنی ہی کسی صفت میں مشغول ہو جاتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی صفتیں، واللہ الواحد الاحد الصمد، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت صفت ہے، الرحمن الرحیم، الملک القدوس، بادشاہ ہے، زبردست طاقتور ہے، السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار القہار، اتنی صفتیں ہیں، وہ صفتوں میں مشغول ہو جاتے۔ بہرحال پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو کھیل تماشا نہیں بنایا، جیسا کہ بعض یہودیوں اور عیسائیوں لوگوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیوی ہیں، بچے ہیں، بیٹے ہیں۔ تو بیوی بچے تو کس کے ہوتے ہیں؟ جس کو اپنا دل لگانا ہوتا ہے اس کے ہوتے ہیں بیوی بچے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ بیوی کی ضرورت ہے، نہ بچوں کی ضرورت ہے، نہ اولاد کی ضرورت ہے، کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اکیلا ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، وہ اکیلا ہے، بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا نہ کسی سے جنا گیا، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا ہمسر کوئی نہیں، وہ اللہ ایک ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں۔ وہی فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو کھیل تماشا ہرگز نہیں بنایا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ دیکھیں آگے کیا فرماتے ہیں، بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغه فاذا هو زاہق، بلکہ ہم حق کو باطل پر دے مارتے ہیں پر وہ اس کا بھیجا نکال دیتا ہے، فاذا هو زاہق، اور پھر وہ جاتا رہتا ہے، وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ، اور جو لوگ یہ باتیں گھڑتے ہیں ان کے لیے بڑی خرابی۔ کل بتلایا تھا کہ جب حق آ جاتا ہے تو باطل کیا ہوتا ہے؟ چلا جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، نیست و نابود ہو جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں دنیا میں آج بھی مثالیں موجود ہیں، جب باطل سر اٹھاتا ہے اور حق اس کے مقابلے میں آتا ہے تو حق غالب ہو کر ہی رہتا ہے اور باطل مٹ کر رہتا ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تکلیفیں اٹھائی تھی، مکہ میں، مکی زندگی میں کتنی تکلیفیں۔ مدینہ منورہ گئے، وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت ہوئی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف سے اپنے فضل سے مکہ کو فتح کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا، اس کے بعد حق غالب آیا اور باطل مٹ گیا۔ 360 بت تھے کعبۃ اللہ کے اندر، مسجد حرام میں کتنے بت تھے؟ 360۔ کسی کو کیا سمجھتے تھے، کسی کو کیا سمجھتے تھے، ایک ہر دن کا ایک بت تھا، ہر دن کی ایک مورتی، سمجھ میں آئی؟ ہر دن کا ایک بت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا، اشارہ کرتے گئے اور سب بت گرتے گئے۔ جاء الحق، اس وقت فرمایا جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہ یقیناً حق آ گیا اور باطل چلا گیا، اور یہ باطل ختم ہونے کے لیے ہی بنا۔ ہم دیکھتے ہیں دنیا میں کہ باطل جو ہوتا ہے وہ باطل بڑا شور پر ہوتا ہے، بڑے لمبے زمانے تک ہوتا ہے، زور و شور پر ہوتا ہے، لیکن اس کی مدت کم ہوتی ہے، اور حق آ جاتا ہے تو ختم ہو جاتا ہے۔ ہم کو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ باطل پرست جو لوگ ہیں وہ ہم پر غالب آ جائیں گے، لیکن حقیقتاً یہ ہے کہ جب حق آ جاتا ہے تو وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ فرعون کو دیکھو، کتنا ظلم اس نے کیا تھا، کتنے ہی ظلم اس نے کیے، لیکن جب حق آیا تو غرق ہو گیا، ختم ہو گیا۔ یہ ہے بل نقذف بالحق علی الباطل
فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ، کہ جب حق آ جاتا ہے تو باطل ختم ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ حق کو باطل پر دے مارتے ہیں. اب ایک بات یہاں پر یہ ہے کہ یہ باطل جو ہے وجود میں کیسے آتا ہے؟ باطل وجود میں کیسے آتا ہے؟ باطل کا وجود اکثر ہوتا ہے غرور، تکبر کی وجہ سے. انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، وہیں سے باطل شروع ہوتا ہے. اور باطل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا کے جو فسادات لوگ فساد مچا رہے ہیں وہی لوگ باطل میں شمار ہیں، ایسا نہیں ہے. ہمارے اندر بھی باطل ہے، ہم اس باطل کو سب سے پہلے مٹانے کی کوشش کریں. پہلے ہمارے دل کے اندر کو باطنی باطل کو ہم مٹاوے، پھر ظاہری باطل اپنے آپ مٹ جائے گا. آج انسان اور مسلمان ہر طرف بول بالا کر رہا ہے کہ مسلمان پستی کی حالت میں، مسلمان کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے، تکلیفیں دی جا رہی ہیں. ارے ہم اپنے اندر کے باطل کو تو ختم کریں تو تمام کی تمام تکلیفیں اور ظلم ختم ہو جائیں گے اپنے آپ. اب سوال ہوگا کہ ہمارے اندر باطل کیا ہے؟ ہمارے اندر کا باطل جھوٹ ہے، ہمارے اندر کا باطل تکبر ہے، ہمارے اندر کا باطل کینہ ہے، جھگڑے ہیں، فسادات ہیں. یہ ہمارے اندر کے باطل ہیں. پہلے جھوٹ کو، تکبر کو، ان سب چیزوں کو ہمیں ختم کرنا پڑے گا، تب جا کر ہمیں اللہ تبارک و تعالی فتح نصیب کریں گے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے تاجر تھے. جب ان کو خلافت عطا کی گئی تو خلافت کے زمانے میں بھی وہ کبھی تکبر نہیں کرتے تھے کہ میں بڑا بنا گیا. وہ امانت داری کے ساتھ اس خلافت کو ادا کرتے تھے کہ یہ ہمارے اوپر ایک امانت ہے، کل اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کا حساب دینا ہوگا. اس لیے وہ کیسے ادا کرتے تھے؟ امانت کے ساتھ اپنی خلافت کو ادا کرتے تھے. بالکل سادہ زندگی. کوئی جیسے بادشاہ ہوتے ہیں، بادشاہ کے پاس جاؤ تو کیسا ہوتا ہے؟ پہلے یہ تو اعلان ہوتا ہے جب بادشاہ رہتا ہے. کیا اعلان ہوتا ہے؟ ہوشیار، بادشاہ سلامت آ رہے ہیں. تو خلافت کے زمانے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کوئی ایسے نعرے بازی نہیں تھے، بلکہ سادہ زندگی تھی. بڑے تاجر تھے لیکن بالکل امانت داری کے ساتھ گھر میں رہتے تھے، بالکل امانت داری کے ساتھ اس خلافت کو ادا کرتے تھے. اور آج کل ہمیں اگر عہدہ دے دیا جائے تو ہمارے اندر سب سے پہلی چیز اگر کوئی پیدا ہوتی ہے تو کیا ہے؟ عہدہ ملنے کے بعد تکبر. یہ ہے باطل، یہ ہے باطل. اس کو ختم کرنا ہے. عہدہ مل گیا، کرسی مل گئی، مرتبہ مل گیا. مرتبہ ملنے کے بعد سب سے پہلی چیز پیدا ہو گئی، کیا ہے؟ تکبر. میں کو ایسا بولا اس نے. ایسا نہیں. اس باطل کو ہمیں ختم کرنا ہے. ہم نماز نہیں پڑھ رہے، شیطان بہکا رہا ہے، نماز نہیں پڑھ رہے. یہ ہمارا باطل کہ ہمارا ایمان ہمیں نماز کے اوپر ابھار نہیں رہا ہے، تو ہمارے اندر باطل ہے. اس کو ختم کرنا ہے اور نماز پڑھنی ہے. ہم روزہ نہیں رکھ رہے ہیں، یہ ہمارے اندر باطل ہے. اس باطل کو ختم کر کے روزہ رکھنا ہے. یہ تمام کے تمام چیزیں ہیں، اس کو کہتے ہیں. اور جب ہم اس باطل کو ختم کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا؟ حق کو اس کے اوپر دے مارے گا، اس کا مغز نکال دے گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نہ ایک دن ضرور ہمیں اپنا محبوب بندہ ضرور بنائے گا. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ ہے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. اب ایک بات اور ہے کہ اب ہمیں اسے عملی زندگی میں کیسے لانا ہے کہ ہم اس باطل کو ختم کر کے اور حق کو اپنے اندر اپنی زندگی میں کیسے لائیں. تو اس کے لیے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ گھر میں حق قائم کرے. گھر میں حق کیسے قائم ہوگا؟ ہم خود نماز پڑھ رہے ہیں، گھر والے نماز نہیں پڑھ رہے تو ان کو نماز کا حکم دے تو گھر میں حق قائم ہوگا. کاروبار کر رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کاروبار کرنے کا طریقہ کیسا بدلا ہے؟ جھوٹ نہیں بولنا ہے، دھوکہ نہیں دینا ہے. ہم جھوٹ نہیں بول رہے، دھوکہ نہیں دے رہے ہیں، حق پر ہے. اگر جھوٹ بول رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں تو باطل ہمارے اندر موجود ہے. تو اس طرح اس کو ہماری زندگی میں ہم لا سکتے. اپنا محاسبہ کریں
اپنی زندگی کا محاسبہ کریں. ہم رات کو جب بستر پر سونے کے لیے جاتے ہیں اس وقت دل میں ذرا سوچیں کہ آج میں نے کتنے گناہ کیے اور کتنی نیکیاں کی. آج میں نے کتنا اللہ کے دین پر عمل کیا اور کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی. آج میں کتنا حق کے راستے پر چلا اور کتنا باطل کے راستے پر چلا. اگر ہم اس کا محاسبہ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نہ ایک دن ضرور ہمیں حق پر لے آئے گا. ہم رات کو ذرا سوچے تو صحیح. ہمارا کام یہ ہو گیا کہ ہم ایک ہی بات ہماری زبان سے نکلتی، میرے پاس ٹائم نہیں. ہمارے لیے سب کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے. کاروبار کے لیے ٹائم ہے، بیوی بچوں کے لیے ٹائم ہے، دوست اور احباب کے لیے ٹائم ہے، سب کے لیے ٹائم ہے. ٹائم اگر ہمارے پاس نہیں ہے تو اللہ کے لیے نہیں. ہمیں وقت فارغ کرنا ہے اللہ کے لیے. کچھ وقت ہم محاسبہ کریں، آنکھ بند کر کے سوچیں کہ آج میں نے اتنے گناہ کیے ہیں، اتنے گناہ کیے. میں اللہ سے سچی پکی توبہ کرتا ہوں. کہیں ایسا نہ ہو کہ میری رات آخری رات ہو اور کل میری موت آ جائے تو ہماری توبہ بھی کیسی ہوگی؟ خالص توبہ. ایسی توبہ ہم کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایسی توبہ نصیب فرمائے. دیکھیں کچھ باتیں کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ دنیا کھیل نہیں ہے. پہلا سبق تو ہمیں کیا پتہ چلا کہ دنیا کھیل نہیں ہے، یہ آخری موقع ہے. دنیا میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے تو کوئی دوسری مرتبہ نہیں بھیجا، پہلی اور آخری. وہ جب کہتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں، فرسٹ اور لاسٹ، پہلا اور آخری موقع ایسا. تو یہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے، یہ آخری موقع ہے. اس کے بعد ہمیں کوئی نئی زندگی نہیں ملے گی کہ موت آنے کے بعد ہمیں کوئی نئی زندگی مل گئی، ہم نے جنت اور جہنم کو دیکھ لیا اور ہمیں عبرت حاصل ہو گئی، اس کے بعد ہم اپنے ایک عمل کریں. ایسا نہیں. سمجھ میں یہ آخری موقع ہے ہمارے پاس. یہاں ہر دن حق اور باطل کا مقابلہ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ حق اور باطل کا مقابلہ ہوتا ہے اور فیصلہ ہمارے دل میں ہوتا ہے. حق اور باطل ہو رہا ہے کہ نہیں؟ حق اور باطل ہمارے سامنے، جھوٹ ایک سچ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، کہ میں نے تم کو راستہ دکھلا دیا ہے، یا تو تم شکر ادا کرو یا کفر کرو، شکر کرو یا کفر کرو. تو باطل ہے اور حق بھی ہے. شکر والا راستہ حق کا راستہ ہے اور کفر والا راستہ باطل کا راستہ ہے. ہمارے سامنے جھوٹ ہے، سچ ہے. جھوٹ بولیں گے باطل کے راستے پر گئے، سچ ہے سچ بولیں گے تو کس کے راستے پر گئے؟ حق کے راستے پر گئے. تو حق اور باطل کا مقابلہ ہو رہا ہے. ہم اس مقابلے میں ہمیں حق کا ساتھ دینا ہے اور ہمیں حق کے راستے پر چلنا ہے. فیصلہ ہمارے دل میں کہ ہم کیا فیصلہ کرتے ہیں، حق کا فیصلہ کرتے ہیں یا باطل کا. اگر دل میں حق آ گیا تو نفس کا باطل ٹوٹ جائے گا. دل میں اگر حق آ گیا کہ مجھے دین کے راستے پر ہی چلنا ہے تو نفس جو ہمیں گناہوں پر ابھارتا ہے وہ کمزور پڑ جائے گا، ٹوٹ جائے گا اندر سے. اور اگر دل میں باطل رہا تو انسان کی ہر جیت بھی ہار ہو جائے گی. انسان کے دل میں اگر باطل رہا تو ہر جیت ہار ہو جائے گی. ایک نہ ایک دن انسان غلط راستے کو پکڑ دے گا اور جہنم تک پہنچ جائے گا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں دعا بھی کرتے رہنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق کے راستے پر مرتے دم تک قائم دائم رکھے اور باطل سے ہماری پوری حفاظت فرمائے. بہرحال آج کی مجلس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمبر 1، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دنیا کھیل کود اور کھیل تماشا نہیں بنائی ہے. نمبر 2، اس میں غور و فکر کرنا ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت نصیب ہو. نمبر 3، اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے بعد ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنی ہے. اور نمبر 4، ہمیں ہمیشہ حق کا راستہ اپنانا ہے، باطل کا راستہ نہیں اپنانا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.